اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کا نزول 611 عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات ہوا۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ وحی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ وحی لغت میں اشارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لطیف اشارہ۔ اس سے مراد وحی ہے۔ وحی کی لغوی معنی ہے لطیف اشارہ، اور اصطلاح شرع میں وحی سے مراد ایسی بات یا اشارہ خداوند تعالی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ الہام اور وحی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ الہام اللہ کی طرف سے کسی بزرگ کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، یہ الہام ہے، اور وحی یہ صرف انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طرق سے آئی ہے۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسے مواقع پر حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ وہی کی تیسری صورت کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں دکھائی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھ لوں، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی۔ دوسری مرتبہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی شکل اور حالت میں دیکھا، اور فتح الباری میں ہے کہ تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کی ایک جگہ ہے اجیاد، اس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، اور اتقان میں ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ یہ 5 صورتیں ہو گئی وحی کی۔ پہلی صورت ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ دوسری صورت فرشتہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ تیسری صورت انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دکھائی دیتے تھے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے ہیں۔ اور 5ویں صورت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئیں بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے یہ 5 طریقے مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات
ضرورت اور حالات کی مناسبت سے